I consider it a great honor to call the daughter of head of Hamdard Foundation, Pakistan, Chancellor Hamdard University, former Governor Sindh, famous medical practitioner Madam Sadia Rashid on stage and share her views regarding today's resolution. With a huge round of applause, welcome President Hamdard Foundation, Pakistan, Madam Sadia Rashid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महान खुसूसी मोहतरमा स्टेला जाफ़री साहिबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वालिदैन, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ नौनिहालों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने मेहमान खुसूसी के मुतालिक मैं ये बताती चलूँ कि जब हकीम सईद साहब यहाँ आए इस इलाक़े में और यहाँ लक़ दख़ सहरा मैदान था, कुछ नहीं था यहाँ, तो हकीम साहब मुझसे पूछते थे तुम्हें यहाँ बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, तो यानी मुझे तो नज़र आ रहे हैं। तो ये उस ज़माने में जब हकीम साहब ने ये सोचा मदीनातुल हिकमत बने और यहाँ तालीम का आगाज़ किया जाए, तो हकीम साहब का तसव्वुर ये था कि स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक तालीम एक ही जगह पे हो। तो ज़ाहिर स्कूल की इब्तिदा करनी थी, और जब स्कूल के मुतालिक उन्होंने सोचा तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसकी अहम जुज़ मिसेस स्टेला जाफ़री थी। उस वक्त जब हकीम साहब ने सोचा था और आप ही की रहनुमाई से स्कूल में जितना आपने स्कूल में देखा, ये सारे प्लान्स जो होते थे वो हकीम साहब फिर अपनी कमेटी के साथ बैठते थे और उनके साथ मशावरत करते थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मिसेस जाफ़री आज हमारे पास आई हैं और वो देख सकी स्कूल में कि क्या क्या स्कूल में अब बहुत एडवांसेस हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ का मदीनातुल हिकमत भी, जब आप इस प्रोग्राम के बाद अगर मुमकिन हुआ तो हम आपको सारे फैकल्टीज़ भी चाहेंगे कि आप तकरीबन बाहर से तो देख ही लें कम से कम। अब आप आज आई हैं तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दावत कबूल फरमाई। जैसा कि आपको इल्म है कि आलमी इदारा सेहत WHO ने सेहत सबके लिए को आलमी यौम सेहत 2023 का मौजू मुंतखब किया है। आलमी यौम सेहत हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस सिलसिले में कायद नौनिहाल हकीम मोहम्मद सईद के नक्श कदम पर चलते हुए हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान और हमदर्द पब्लिक स्कूल कराची इस आलमी नौनिहाल और नौजवान सेहत कॉन्फ्रेंस का इनकाद करते हैं। अज़ीज़ नौनिहालों, अपनी सेहत को तंदुरुस्ती की हालत में बरकरार रखना हर फ़र्द का फ़र्ज़ अव्वलीन है और इसके लिए अच्छी आदात सेहत इख्तियार करना चाहिए। ख़राबी सेहत की सबसे बड़ी वजह इल्म सेहत से नाशनासी है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हैं वो भी इस पर अमल नहीं करते। आज इंसान को तमाम आसानियाँ मुयस्सर हैं जिनका तसव्वुर भी माजी में मुमकिन नहीं था। साथ ही ये भी हकीकत है कि बीमारियों और मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। कई लाख शिफाखाने भी एक इंसान को तंदुरुस्त नहीं रख सकते, क्योंकि इमराज़ का इलाज अलग बात है और किसी की तंदुरुस्ती को बहाल रखना दूसरी बात है। यूँ तो ख़राब सेहत की कई वजूह हैं, मसलन गैर मुतवाज़िन ग़ज़ा, माहौलियाती आलूदगी, सफाई से गफलत, मिलावट और बेउसूल तर्ज़ ज़िंदगी सबसे बड़ी। आज यहाँ बहुत बच्चे नौजवान मौजूद हैं। मैं आपसे बहुत दरख्वास्त करती हूँ अपना सोना और जागना दुरुस्त करें। मुझे याद है मेरे वालिद मुझे सोने नहीं देते थे देर तक। हमें इजाज़त नहीं थी कि हम देर तक सुबह सोएं, दिन चढ़े सोते हैं या रात को देर तक जागें। मैं आप लोगों को अपनी तकरीर से हट के ये बता रही हूँ कि अपना सोना और जागना सही करें, सही वक्त पे सोएं और सही वक्त पे सोएं। ये भी एक बहुत बड़ी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी वजह मुनासिब वर्जिश से भी जी छुड़ाना है। अब हम लोग क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं ना, तो हम लोग वर्जिश करना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, पैदल चलना चहलकदमी भी भूल जाते हैं। तो आप स्क्रीन टाइम भी अपना थोड़ा सा कम करें और दूसरी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें। अच्छे मुआशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है कि उसके अफराद हमजहत मुतवाज़िन नशोनुमा का मौका मिले, यानी उनकी ज़हनी और दिमागी सलाहियत को ही नहीं बल्कि उनकी जिस्मानी क़ुव्वत को भी बहाल रखा जाए। आज इंसान ने अपनी ज़हनी और दिमागी तौर पर बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। वर्जिश और खेल कूद के जो नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है वो उससे महरूम होता जा रहा है।
زندگی کی تیز رفتاری کی وجہ سے انسان تھکا تھکا نظر آتا ہے. یکسانیت اور ذہنی تھکن اسے حشاش بشاش نہیں رہنے دیتی. آئیے ایک گوشے میں بیٹھ کر غور کریں اور طرز زندگی پر ایک نظر ڈالیں. کہیں ہم نے سستی اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے اپنی صحت کو داؤ پر تو نہیں لگا دیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں میں کس طرح تبدیلیاں لا کر اپنی صحت کو بہتر بنایا جائے. اچھی صحت کے لیے ہر صبح کا آغاز حرکت سے کیجیے. ورزش کیجیے، دوڑ لگائیے، تیراکی اور کھیل کود میں حصہ لیجیے. صحت کی حفاظت بھی لازم ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال صرف ضرورت کے وقت کریں. صحت کی طرف سے کوتاہی صرف آپ کے اور ہمارے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہے. ہمیں اس غفلت سے باہر نکلنا، جاگنا اور حرکت میں آنا ہے. بے شک زندگی اور صحت پہ ہمارا اپنا حق ہے، مگر ایک پہلو اور بھی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہماری صحت ہمارے ملک کے لیے بھی ضروری ہے. قوم و ملت کا ہر فرد اگر توانا اور تندرست ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ پاکستان توانا اور تندرست ہے. صحت کی حفاظت ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی. لہٰذا آپ اپنے دن کا آغاز حرکت سے کریں. نونہالوں کو چاہیے وہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی باقاعدگی سے حصہ لیں. میں مہمان خصوصی دوبارہ محترمہ اسٹیلا جعفری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ عالمی یوم صحت کے حوالے سے اسمبلی میں شریک ہو کر انہوں نے نونہالوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. اب میں نونہالوں کو دعوت دیتی ہوں کہ صحت سب کے لیے کی خوبیاں اپنی پیاری زبان سے بتائیں. شکریہ. I'm really grateful that Madam Sadia Rashid always inspires students to perform more better. معزز مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے نونہال ساتھیوں، ہمدرد نونہال اسمبلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نونہالوں کو فراہم کرتا ہے جس میں ہم اپنے تمام خیالات کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو یا صحت کے حوالے سے. اور آج کی نونہال اسمبلی کا عنوان بھی کچھ اسی مناسبت سے ہے کہ صحت سب کے لیے. سامعین کرام، مثل مشہور ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. اس کہاوت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے صحت اور تندرستی سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں. صحت اور تندرستی کا شمار دنیا کی بیش بہا نعمتوں میں ہوتا ہے. صحت مندی انسان میں کام کی لگن، جذبہ اور جرت پیدا کرتی ہے اور وہ کارہائے نمایاں کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو انسانی زندگی میں ترقی کا باعث بنتے ہیں. اور اس طرح زندگی کا قافلہ رواں دواں رہتا ہے اور اپنا حسن اور خوبصورتی برقرار رکھتا ہے. کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور یہی عنوان یعنی صحت سب کے لیے آج کی اس اسمبلی میں زیر بحث ہے. اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم ہمدرد پبلک اسکول اور قائد ایوان حسان بن ارسلان کو کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں حسان بن ارسلان. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں حسان بن ارسلان طالب علم ہمدرد پبلک اسکول آج کے اس ایوان میں بحیثیت قائد ایوان آپ سب سے مخاطب ہوں. آج اسمبلی میں جو قرارداد زیر بحث ہے وہ ہے صحت سب کے لیے. جناب اسپیکر، قرارداد کا اہم ترین لفظ ہے صحت، یعنی جسم کی وہ کیفیت جو معمول کے مطابق ہو یا بیماری سے نجات، شفا اور تندرستی. انسان اشرف المخلوقات اور اس دنیا میں خدا کا نائب ہے. وہ عقل اور علم کی دولت سے مالا مال ہے اور ہمیشہ سے ترقی کا طالب رہا ہے. آج کے دور میں انسان نے چاند پر کمندیں ڈالی، پاتال کی گہرائیوں میں اترا، سمندر کی وسعتوں سے گوہر مقصود حاصل کیے، پہاڑوں کا سینہ چیرا اور زمین پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے. یہ تمام ترقی اور آج کی تمام ایجادات صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کی مرہون منت ہیں. اور بلا شبہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے. جناب اسپیکر، صحت بہت بڑی نعمت ہے. پیر کی انگشت سے لے کر سر کے بالوں تک اگر آپ کے جسم کا کوئی ایک بھی عضو تکلیف میں مبتلا نہیں، کوئی ایسی اندرونی اذیت بھی نہیں جو بدن کے ساتھ ساتھ روح کو بھی ہراساں کیے ہوئے ہے، تو آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں. As told by Dalai Lama,
Happiness is the highest form of health. Happiness will come only when we will be healthy and fit. But today we live in a world where we value things more than people, work more than family, food more than health, and status more than life. We rush after money and social status and we forgot about our health. What's the value of life if we don't live healthy and fit? This absurd attitude has ruined our lives and it will continue to do so unless we open up our eyes and see the reality. جناب اسپیکر, یہ بات روز و روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی بھی قوم کے نوجوان و نونہال اس کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کے نوجوان و نونہال اگر مضبوط, تندرست اور توانا ہو تو یقیناً اس کے شاندار مستقبل کی ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن جناب صدر, آج کے نونہال جسمانی کھیلوں کے مقابلے میں موبائل فون کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. صحت بخش غذا اور گھر کے کھانے کے مقابلے میں مختلف پکوانوں کے مضر صحت کھانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھ کر ورزش کرنے کے مقابلے میں رات کو دیر سے سو کر دن چڑھے اٹھنے کو فوقیت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل مختلف مسائل کا شکار ہو رہی ہے. جناب اسپیکر, میں جانتا ہوں کہ میرے بعد قائد حزب اختلاف اپنی تقریر میں صحت کے تناسب کے انتہائی کم ہونے اور پاکستان میں معیاری صحت کے نہ ہونے اور جیسے کئی اور مسائل کے پل باندھ دیں گی. لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صحت کے فروغ کے لیے ان گنت کام کرنے والے لوگوں کی صحت سے متعلق آگاہی بیدار کرنے کے لیے ایک مستقل جریدہ ہمدرد صحت کے نام سے جاری کرنے والے, جسم کے تمام اعضاء پر صحت سے متعلق علیحدہ کتابیں لکھنے والے, ہمدرد مکتب, ہمدرد دواخانہ, ہمدرد لیبارٹریز آف پاکستان اور ہمدرد ڈینٹسٹری اینڈ میڈیکل کالج جیسے معیاری اور مثالی ادارے قائم کرنے والے شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا مشن یہی تھا کہ صحت سب کے لیے. جے ڈی سی کے نام سے فری ڈائلسس سینٹر قائم کرنے والے ظفر عباس اسی بات کے علم بردار ہیں کہ صحت سب کے لیے. 2007 سے کسی بھی قسم کے امتیاز کے بغیر پریشان حال مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے والے اور ہر طرح کا علاج کرنے والے انڈس ہسپتال کے بانی ڈاکٹر عبد الباری بھی اس بات کے علم بردار ہیں کہ صحت سب کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا اور مفت کینسر ہسپتال جو لاکھوں لوگوں کو عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ وہ ہسپتال کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں, شوکت خانم ہسپتال بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صحت سب کے لیے. 1970 سے لاکھوں لوگوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے والا ایشیا کا سب سے بڑا کڈنی ٹرانسپلانٹ یونٹ SIUT بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صحت سب کے لیے. جناب اسپیکر, میں اس بات سے انکاری نہیں کہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں طبی سہولیات بہت کم ہیں, لیکن اس پر یہ کہنا کہ پورے پاکستان میں معیاری طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں, کہاں کا انصاف ہے. جناب اسپیکر, ہماری خراب صحت میں ہمارا اپنا بہت بڑا حصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں. If someone wants perfect health, first of all, he has to improve the quality of thoughts that generate and occur in their minds. When a person thinks positively, he improves his chemistry from within. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ صحت بخش غذا, صاف پانی اور ورزش کریں جو کہ ہمیں صحت مند رہنے میں مدد کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے دیگر افراد کو بھی حفظان صحت کے متعلق اصولوں سے آگاہی دیں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ اور ایک صحت مند پاکستان تشکیل پا سکے. شکریہ.